بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کی کوششوں کے بعد اور قائل کر لینے کے بعد ایران اس حالت سے، اس کنڈیشن سے باہر نکل رہا ہے جس کے اندر سے وہ 79 کے اندر پھنسا ہوا تھا، اور پاکستان نے یہ اس کو باور کرا دیا تھا کہ اگر آپ اسی پوزیشن کو کنٹینیو کریں گے تو پھر آپ کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ لڑائی کر کے، ہر ہمسائے کی تشریف کے اندر گھس کر، آپ جو ہے پھر یہاں پہ اکیلے امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ ہمیں بھی آپ نے تنگ کیا ہوا ہے، عربوں کو بھی تنگ کیا ہوا ہے، اپنے ہم مسلک آذربائیجان کے ساتھ بھی آپ کی نہیں بنتی، تو آپ کی بنتی کس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، یہ ساری جو ڈائیلاگ ہے یا یہ ساری پرسویشن ہے، یہ اور کسی نے نہیں، یہ پاکستان نے اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے اپنے ہم منصب اور دیگر ایرانی حکام کے ساتھ کی۔ عرب کے اندر کسی بھی ملک میں کوئی بھی دہشت گرد ہے، کوئی بھی ان کے ہاں خلل پیدا کرتا ہے، کوئی بھی فساد پھیلاتا ہے اور وہ فساد پھیلا کر بھاگتا ہے کشتی کے ذریعے اور آ کے سیدھا ایران میں، اس کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے اور اس کو پالنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے ان ممالک کے اندر دہشت گردی کرواتا ہے، مظاہرے کرواتا ہے۔ کویت سے شروع ہو جائیں، بحرین پہ آ جائیں، سعودیہ آ جائیں، قطر آ جائیں، متحدہ عرب امارات کی تمام ریاستیں آ جائیں، ٹھیک ہے، اور سعودی عرب کے پچھواڑے میں یمن آ جائیں، ہر جگہ کے اوپر آپ نے پنگا لے رکھا ہے، تو بھائی کسی کے ساتھ تو لگا کے کھاؤ۔ ادھر ایران کے اندر اگر گولن موومنٹ جو ہے وہ اردوان کے خلاف اٹھتی ہے تو آپ اس کے تمام لوگوں کو دامے درمے سخنے مالی طور پہ سپورٹ کرتے ہو۔ آذربائیجان کی جنگ ہوتی ہے آرمینیا کے ساتھ تو آپ آرمینیا کو 200 ٹینک بھجواتے ہو آذربائیجان کے خلاف لڑنے کے لیے۔ ہمارے ہاں بھی آپ نے فساد ڈالا ہوا ہے، تو کچھ خدا کا خوف کرو۔ یہ بات ایران کی قیادت کو جب مار پڑنا شروع ہوئی تو انہیں سمجھ آنا شروع ہوئی، کیونکہ جیسے ہی انہیں مار پڑنا شروع ہوئی تو سب سے پہلے حزب اللہ نے کہا کہ اس کا اسرائیل اور ایران کی جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب حزب اللہ کتنی بڑی پروکسی ہے، اور لبنان کے اندر اور شام کے اندر انہوں نے ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ مل کے جو قتل و غارت گری کی ہے، جو اودم مچایا ہے، اور ایران کی سپورٹ کے ساتھ جس طرح لبنان کی پارلیمنٹ کے اندر حزب اللہ نے گند ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ملک کو کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونے دیا، اس کے بعد اس حزب اللہ کا این جنگ کے پہلے دن یہ اعلان کر دینا کہ ہمارا ایران اور اسرائیل کی جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش۔ اس کے بعد آپ دیکھیے وہ القدس فورس ایک ہوتی تھی، وہ کہاں گئی؟ وہ ویسے تو وہ شام کے اندر اور لیبیا کے اندر اور ادھر ادھر مسلمانوں کو ہی قتل کرنے کی ذمہ داری تھی اس کی، جس طرح کی آئیسس کی ذمہ داری ہے، جس طرح داعش کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، داعش کے قاتل جو ہیں وہ اسرائیلیوں نے کرائے پہ حاصل کیے ہیں کہ جب فلسطینی ایک جگہ کے اوپر اناج کی تقسیم سینٹر جو کہ اسرائیلیوں نے خود بنائے ہیں، وہاں پہ جب وہ آتے ہیں تو یہ جو قاتل ہیں داعش کے، یہ ان کو اندھا دھند قتل کرتے ہیں روزانہ۔ 20 30 50 80 کل 85 تھے لوگ جو ہیں وہ ان راشن گاہوں کے اوپر مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ راشن کوئی وہ پلے سے نہیں دے رہے ہوتے، وہ آپ کا اور میرا بھیجا گیا ڈونیشن ہوتا ہے۔ ہر ہفتے میں 2 فلائٹیں پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ بھیجتی ہے، اور پاکستان کے اندر سے الخدمت جو بھی فلسطینیوں کے نام کے اوپر اکٹھا کرتی ہے، وہ ان فلائٹس کے ذریعے اردن میں اور مصر میں پہنچایا جاتا ہے، اور وہاں سے زمینی رستے میں فلسطین میں جاتا ہے، اور فلسطین کے اندر آگے اسرائیل نے تقسیم گاہیں بنائی ہیں، اور ان تقسیم گاہوں کا کنٹرول داعش کے قاتلوں کو دیا ہے، اور وہ فلسطینیوں کو قتل کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر۔ 40 سے لے کے 80 100 تک وہ روزانہ قتل کرتے، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ کہاں گئے؟ ٹھیک ہے، اچھا وہ اسرائیل کے جا کے ہاتھ بٹانا شروع ہو گئے داعش والے جو تھے۔ تو پتہ ہے پھر ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ داعش جو ہے وہ کن کی پروکسی ہے۔
تو ادھر حزب اللہ بھی آپ کو دیکھیے گا کسی دن انہیں بھی اسرائیل دے نازل لے ہونا. حزب اللہ نے فاطمیون برگیڈ نے جو کہ شام کے اندر قتل و غارت گری کے لیے تشکیل دی گئی تھی، اور اس کی جو تشکیلات تھیں وہ پاکستان اور افغانستان سے فاطمیون اور زینبیون کی ہوئی تھیں، وہ بھی طائب ہو گئے، وہ بھی نیوٹرل ہو گئے اس جنگ کے اندر. تو جناب اسحاق ڈار صاحب کی اس پرسویشن کے بعد بڑی خبر میں دینے لگا ہوں آپ کو، غور سے سننا ہے. 62 ایسے دہشت گرد جو باقاعدہ طور پہ عرب حکومتوں نے نامزد کر رکھے تھے کہ وہ وہاں پر دہشت گردی میں ملوث ہے، اور اس دہشت گردی کے نتیجے کے اندر وہ جو دہشت ہیں وہاں پہ ان عرب ممالک کے اندر سیاسی استحکام نہیں آ پاتا، وہاں پہ مسلسل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رہتی ہے، اور خاص طور پہ بحرین کے اندر اور سعودیہ کے اندر وہ بحرین اور سعودیہ میں آباد اہل تشیع کو بھڑکانے کے اندر پیش ہوتے ہیں، لیکن بیٹھے ہوئے وہ ایران میں تھے، اور وہ اپنی کبھی آئیڈینٹی اور پریزنس کو چھپاتے بھی نہیں. تو پاکستان کی اس پرسویشن کے نتیجے کے اندر ایران نے پہلے حملے میں ان 62 کو پکڑا ہے اور اس کو عمان کے حوالے کر دیا ہے. عمان جو ہے وہ اس وقت اس ایران کے ساتھ عربوں کے لین دین کا مرکز بنا ہوا ہے، اور عمان کو کہا ہے کہ جس جس کو جو ریکوائر ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے. عرب ممالک میں سے جس کو جو ریکوائر ہے اس کے حوالے کر دیا جائے. گزشتہ روز گزشتہ روز قطر کے امیر کے چھوٹے بھائی اور وزیر خارجہ کا فون آیا، رات 2 بجے اٹھایا اسحاق ڈار صاحب کو کہ بھائی جان آپ جو ہے وہ ایران کے بارے میں ہمیں نرم رویہ رکھنے کو کہتے ہیں، اور ہمیں ہو گیا ہفتہ ہم نے ان کو خط لکھا تھا کہ ہمارے دہشت گرد بھیجیں، اور انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا، اور آپ اس کے گارنٹر بنے ہوئے ہیں، بتائیں ہمیں اس کے حوالے سے آپ نے کیا کیا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ بچے ٹھنڈا ہو یار، پتر پرا ٹھنڈا ہو، چھوٹا بچہ ہے، بچے ٹھنڈا ہو یار، تم کیا مطلب غصے میں آ گیا بھائی. وہ اس کا جواب آ گیا ہے، اور آپ کے مطلوبہ افراد ایران کے اندر سے گرفتار کر کے عمان پہنچائے جا چکے ہیں. اب آپ عمانی حکومت سے رابطہ کر کے اپنے مجرموں کی حوالگی لے لیں. ٹھیک ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے ایران کو قائل کر لیا ہے، اس لیے آپ لوگ بھی جو ہیں وہ ایران پہ امریکہ کا حملہ رکوانے کے لیے سرگرم ہو جائیں. ہم تو سرگرم. برنائی نے کہا کہ ہمارے مجرم تھے جو بھاگ کے ایران آ گئے تھے وہ ہمارے حوالے کیے جائیں 3. تو انہیں بتایا ایران نے کہ جی وہ تینوں جو تھے وہ لبنان جا چکے ہیں، اور اس وقت وہ شامل ہیں حزب اللہ میں، اور حزب اللہ کے اوپر ہماری چلتی نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہیں پہ ہمارے اڑیکے چڑھ گئے تو ہم آپ کے حوالے کر دیں گے. اسی طرح انڈونیشیا کو بھی اس حوالے سے کچھ شکایات تھیں جو پاکستان نے دور کروائی ہیں، اور اب یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایران میں اپنے فل فلیج سفارت خانے جو انہوں نے بند کر دیے تھے احتجاجاً وہ کھولنے کے اوپر راضی ہو گئے ہیں. اور جو ایک مسلم امہ کی ایک کانفرنس ہونی ہے ایران کی سپورٹ کے اندر، اس کے لیے انہوں نے ایکٹیولی اپنا کردار ادا کرنے کا جو ہے وہ اعلان بھی وعدہ بھی کیا ہے، اور وہ بھی ایکٹیو ہو گئے. پاکستان نے تمام عرب ملکوں کو 1 پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے کہ دیکھیے اس وقت اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا تو ایران کے اوپر انتشار آ جائے گا، وہاں پہ حکومت کی ریٹ ختم ہوتی ہے تو یہ جو 8 کروڑ ایرانی ہیں ان میں سے کتنے کا قتل کر لے گا اسرائیل؟ 1 کروڑ کر لے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد 7 کروڑ جب ایران سے نکلیں گے تو آپ کی چھوٹی چھوٹی معیشتوں نے ان کو نہیں سنبھال سکنا، نہ ہم نے سنبھال سکنا. ہماری بارڈر لگتا ہے ہمارے پاس 79 میں بھی لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑ سے زیادہ آئے تھے. ٹھیک ہے، اور کئی تو یہیں پہ بس گئے. تو اس لیے ہم سے بھی نہیں سنبھالا جانا اور آپ سے بھی نہیں سنبھالا جانا. تو اس لیے ہم کوشش کریں مل کے کہ ایران کے اوپر حملہ جو ہے وہ نہ ہو. پاکستان نے کوشش کر بھی لی ہے اور امریکہ نے وعدہ کر بھی لیا، لیکن دوجے بھی لاگ آئے ہائے بڑا مزہ آنا آج تو. ٹھیک ہے، ہاں وہ دوسرے بھی لاگ میں کریں گے. یہاں پہ یہ پاکستان نے باقاعدہ تمام ممالک کو دیا ہے، وہ کیا کہنا چاہیے کہ لائن دی ہے. اچھا، پھر دوسری بات انہیں کہا گیا کہ دیکھیے آپ کے ہاں سب کے ہاں اہل تشیعوں کی ایک تعداد تو رہتی ہے، اور 10 محرم آنا ہے، اور 10 محرم کو انہوں نے چھریاں چاقو پکڑ کے باہر نکلنا ہوتا ہے سڑک پہ.
اور اگر وہ 10 محرم کے بعد بھی بیٹھے رہے تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ اپنی حکومت چلا لیں گے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم سب نے مل کے ایران کے اوپر امریکی حملہ روکنا ہے۔ ایران کا یہ ہمارے ساتھ وعدہ ہے کہ آپ امریکہ کو اس معاملے میں نہ آنے دیں، اسرائیل کو میں سنبھال لوں گا، اور سنبھالا ہوا ہے اس نے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جمعرات کے روز صبح 10 بجے جو اٹیک ہوا ہے اور جس طرح وہاں پہ اسرائیلیوں کی چیخیں نکلی، چٹے دن اٹیک ہوا ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ اور وہ 24 کے قریب مارے ہیں، ان میں سے 16 روک لیے ہیں، تو باقی کتنے بچ گئے؟ 8 بڑے میزائل وجہ ہوں شہر کے سینٹر میں، سٹاک مارکیٹ کی بلڈنگ اڑ گئی، ہاسپٹل اڑ گیا، فلانی بلڈنگ گئی، فلانی بلڈنگ گئی، 8 بلڈنگاں تو زیادہ فارغ ہوئی جانے پائے، ٹھیک ہے؟ تو اسرائیل نہیں کھلوتا، ایران کہتا ہے کہ میں اسرائیل کو نہیں کھلونے دوں گا، آپ صرف مجھے نا یہ یقین دہانی کروا دیں کہ امریکہ نہیں اس کی مدد کو آئے گا۔ تو پاکستان اور پورے عرب ممالک اس وقت رل مل کے امریکہ کو روکنے میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں یہی بتایا گیا ہے نامعلوم ذرائع کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ آہو، تو اس وقت جو ہے عجیب و غریب سین ہے۔ اب اس میں بہت سارے لوگ جنہوں نے ایران کے نام کے اوپر پاکستان میں فرینچائز کھولے ہوئے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کرا۔ وہ پرانے جو بنے ہوئے ہیں نا فوٹو شاپس، وہی شیئر کری جا رہے ہیں، اربوں کو گالیاں کٹی جا رہے ہیں، مطلب کہ ایم بی ایس اس وقت سب سے بڑی مؤثر آواز ہے ایران کی حمایت کے اندر، وہ ایم بی ایس تو گالاں کٹن جا رہے ہیں، پاکستانی جڑے ہے نے نا وہ اربوں کو گالیاں دیے جا رہے ہیں، وہ پاکستانیوں کو گالیاں دیے جا رہے ہیں۔ اس وقت ایران کو اگر کوئی آواز بچا رہی ہے تو وہ سعودی عرب کی آواز ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی خبر ہے اور جو میں آخر میں رکھی تھی، میں نے سنبھال کے، اس میں 26 لوگ اس کے ان 62 کے علاوہ ایسے ہیں جو ایران نے پکڑ کر براہ راست پاکستان کے حوالے کی، اور یہ 26 افراد وہ ہیں جو پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ دہشت گرد اور فرقہ وارانہ کلنگ کے اندر شامل تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ان کا کیسا یقین ہے؟ انہوں نے کہا اپنے ہتھی تربیت دی تھی، ایرانیہ نے کہا ہم نہیں تربیت دے کے بھیجے ہوئے تھے، تو ہمیں پتا تھا۔ اس میں شنید ہے، مجھے ذرائع نے ایسے جھجکتے ہوئے بتایا کہ اس میں شاید تقی عثمانی صاحب پہ جو ایک ناکام قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کے مجرمان بھی شامل ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے کچھ بھاگ کے اس وقت ایران چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کراچی کے اندر جو علماء کرام شامزئی صاحب سمیت جو قتل ہوئے تھے سنی علماء کرام، ان کے قاتلین بھی ان چھبیوں کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ہم نے اظہار نہیں کرنا، کیونکہ یہ جب پاکستان سے یہ سارا کچھ کر کے بھاگتے تھے تو یہ بی ایل اے کے تعاون سے جاتے تھے، تو ان سے ابھی بی ایل اے کے بارے میں انفارمیشن نکالنی ہے اور پھر بی ایل اے کو سرپرائز بھی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ انفارمیشن ان سے لے کے بچنا انہوں نے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ رگڑے یہ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ مطلب پولیس مقابلوں اس لیے ظاہر نہ کیا جا رہا ہو کہ ان کو پولیس مقابلوں میں پار کرنا ہو، یہ عین ممکن ہے۔ ذرائع کا یہ اصرار ہے کہ 26 کے قریب لوگ جو ہیں وہ جو پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی اور قتل و غارت گری کے اندر ملوث ہونے کے بعد ایران میں جا کے پوشیدہ تھے، ان کو ایرانی حکومت نے حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا ہے ایز اے جیسچر آف گڈ ول، ایز اے جیسچر آف تھینکس، کہ پاکستان جو اس وقت عرب ممالک کی سپورٹ لے کے ایران کو دے رہا ہے اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے ایرانی حکومت نے لگتا ہے انقلاب سے توبہ کر لی، انقلاب کی ایکسپورٹ سے تو توبہ کر ہی لی ہے۔ بہرحال یہ بڑی خبر تھی، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔